جی ٹھیک ہے شیخ، اور ایک سوال ہے شیخ کہ جس طرح مطلب ہماری شریعت میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے تو، لیکن شیخ ابھی میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں، اور ہے میرا مطلب دوست ہے اپنے پاس رہتے ہیں، مطلب اس کو کیا ہوتا ہے نا شیخ کہ کبھی مطلب اس کو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا اندر لگتا ہے مطلب کوئی سوار ہو گیا، سمجھے شیخ، وہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، بس ہاں ہوں اس طرح کرتا ہے، اس کا دماغ کچھ کام نہیں کرتا ہے، مطلب وہ مطلب پھر ہنستا ہے، مطلب ان کی شریر کو مطلب قید کر لیتا ہے کوئی، اس طرح لگتا ہے۔ تو پھر جب میں سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی اس طرح پڑھ کے دم کر کے مطلب اس پہ دم کرتا ہوں تو پھر ہوش میں آ جاتا ہے، تو اس کا کیا ہے کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی جنات کا اثر ہے، یا اس اثرات سے بچنے کے لیے پھر کیا طریقہ اپنا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے پرابلم نہ ہو، یا اس طرح کی پریشانی نہ ہو، یا بھوت ہے یا کیا ہے، تھوڑا بتا دیتے۔ آپ نے آپ اسی کو کبھی بھوت کہہ رہے ہیں، اور آپ نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ ہماری شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ نے غلط سمجھا ہوا ہے۔ جنات، یہ جن اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی طرح سے جن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ذکر آیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی انسانوں اور جناتوں سب کی جانب ہوئی۔ جس طرح سے ہم انسانوں میں مسلمان ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنوں میں بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی ہوتے ہیں اور اس کا انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو جن اس دنیا کے اندر ایک مخلوق ہے، اور اس بات پر ایمان لانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی پر جن آنا، کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے، کسی پر جن آنا۔ وہ جن جو سرکش ہیں، وہ جن جو گنہگار ہیں، غلط ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ جو برے ہیں وہ ہم ان کو شیطان سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ انسانوں کو مختلف طریقوں سے تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اسی میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی انسان کے اندر وہ داخل ہو جاتے ہیں اور اس کو تکلیف دیتے ہیں، اور اس انسان کی دماغی حالت بھی کبھی کبھی صحیح نہیں رہتی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی افواہ والی بات ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی رقیہ شرعیہ کرے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو آپ رقیہ شرعیہ اور بہت ساری دعائیں ہیں، یا قرآن کی کوئی بھی آیت کہیں سے پڑھ کر کے آپ دم کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ نیک ہو، نمازی ہو، شریعت کے احکامات کا پابند ہو، خاص طور سے نمازی ہو وہ، اور صاف ستھرا رہے، وہ خود بھی ذکر و اذکار کرے۔ ایسے اذکار ہیں صبح شام کے، جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی فلاں ذکر کرتا ہے تو صبح سے شام تک وہ محفوظ رہتا ہے جنوں کے شر سے، شام کو پڑھتا ہے تو پوری رات محفوظ رہتا ہے۔ ایسے اذکار ہیں کہ آپ نے جیسے آیت الکرسی، کوئی سونے سے پہلے آیت الکرسی اگر پڑھ لیتا ہے تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جن اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کرے، رقیہ شرعیہ کی پابندی کرے، صاف ستھرا رہے، نمازوں کی پابندی کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو انشاءاللہ شیطان اور جن اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ جی جی شیخ، مجھے پتا یہ تھا کہ جن ہی ہے، لیکن شیخ جیسے وہ مطلب بے نمازی دین سے تھوڑی دور ہے، تو شیخ اگر ہم ان کا بھی جو بتائیں کہ اس طرح شیخ نے بتایا، اس طرح تم پر رہنا ہے، تو شیخ انشاءاللہ یہ امید ہے کہ وہ مکمل صحیح ہو جائے گا، ہے نا شیخ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شیخ ایسا تو ایک چھوٹا سا سوال پوچھ سکتا ہوں، بہت دن بعد موقع ملے، ایک چھوٹا سا اگلی اسٹریم میں آ جاؤ، تھوڑا شیخ، سا موقع دیجیے گا اگلی اسٹریمنگ ہے تو پھر ایسا انشاءاللہ بہت XYZ